فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي منكم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وہ انسان جس نے ایمان کے ساتھ رسول اللہ کی زیارت کی یا رسول اللہ سے ملاقات کی، یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض صحابی نابینا ہیں تو وہ بالاتفاق نابینا بھی صحابی ہیں، وہ زیارت نہیں مگر ملاقات تو ہے۔ تو جس انسان نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی زیارت کی یا ملاقات کی اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ وہ انسان جس نے رسول اللہ کی زیارت کی ایمان کے ساتھ اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ سارے صحابی قطعی حتمی یقینی جنتی ہیں۔ سارے صحابی یقینی، مدارج میں، مراتب میں، درجوں میں فرق ہے مگر جنتی ہونے میں سب برابر ہے۔ قرآن میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ نہیں برابر تم میں سے وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور اپنا مال خرچ کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ بعد میں ایمان لانے والوں سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ ظاہر بات ہے انہوں نے مشکلات اور مصائب کو زیادہ برداشت کیا۔ اللہ فرماتا ہے چاہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے چاہے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، مدارج میں گرچہ فرق ہے لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی اور رآ من رآنی، نہیں چھوئے گی آگ، نہیں چھوئے گی اس مسلمان کو جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اب دیکھیں نبی کی زیارت کہ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا، فقط یہ نہیں بلکہ میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر
مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پھیلا، اس نظر کی بصارت، اور میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں، میرے آقا کے جتنے بھی، ہن تسی بول دو چنگا ہی ہے، میرے آقا کے جتنے بھی اس مبارک جماعت پھیلا. مثلاً ایک انسان رسول اللہ کے پاس آیا، کلمہ پڑھا، فوراً اس کا انتقال ہو گیا. اس کے نامہ اعمال میں ایمان اور نبی کی زیارت کے علاوہ کوئی نیکی موقع ہی نہیں ملا اسے. بعد میں آنے والا بالفرض اسے 100 سال کی زندگی ملے، رات کو جاگتا رہے، خدا کی عبادت میں مشغول رہے، دن میں روزہ رکھے، مصروف جہاد رہے، تو اس صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو درجہ نبی کی زیارت کا ہے کسی اور عبادت کا. صحابہ سی تقدیر والوں کے قربان، صحابہ سی تقدیر والوں، صحابہ دے مقدرات قربان چاہیے. یہ حضرت حسن رضا اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں نا. صحابہ سی تقدیر والوں کے قربان، پایا جنہوں نے زمانہ تمہارا، کہ پایا جنہوں نے. میں کبھی مولانا کو پتہ ہے تقریر کرنے کے لیے باہر تو جاتا نہیں ہوں، میرا تو گزرتی پڑھنے پڑھانے میں ہے. تو مولانا نے خواہش ظاہر کی تو مجھ سے انکار نہیں ہوا، ورنہ سب کو پتہ ہے مجھے جو چاہنے والے ہیں کہ میں تقریروں کے لیے باہر نہیں جاتا. پر یہ میری بھی ان سے محبت ہے، یہ ان کی محبت تھی، پیر صاحب کی خواہش، تو اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. تو صحابی کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا، قابل توجہ فرمایا، میرا صحابی ایک مد یا آدھا مد جو خرچ کرے. مد ہوتا ہے سا کا چوتھا حصہ، اور سا ہوتا ہے 4.5 سیر کا، تو مد کنا بن گیا جو. فرمایا کہ قابل توجہ میرا صحابی ایک مد یا آدھا مد جو خرچ کرے، بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تو میرے صحابی کے ایک مد جو کے برابر نہیں ہو سکتا. احد پہاڑ کنے کے ٹان ہوئے گا؟ احد پہاڑ میلوں میں پھیلا ہوا ہے، تو ان سونا کی بھا ہے تو جو کی بھا ہے. تو ایک مد جو یا بلکہ آدھا مد جو صحابی کی ثواب میں احد پہاڑ کا سونا نہیں ہو سکتا. جس نبی کی زیارت کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے، اس نبی کا اپنا ثواب کتنا ہوگا؟ جس نبی کی زیارت کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے، اس کا اپنا ثواب کوئی برابری کر سکتا ہے؟ تو یہ صحابہ کی شان ہے. تو سارے صحابی قطعی حتمی یقینی جنتی ہے. مدارج میں فرق ہے. سب سے پہلے درجہ ہے خلفائے راشدین کا،
ان کا درجہ ہے خلفائے، اور افضلیت علی ترتیب الخلافت ہے۔ سب سے پہلے درجہ حضرت ابو بکر کا، پھر فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی کا، پھر حیدر کرار، اس کے بعد باقی عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ معنی آندہ کہ نہیں بلا؟ وہ 10 جن کو ایک مجلس میں نام لے کر میرے آقا نے فرمایا جنتی ہے۔ عشرہ میں نے 10 عشرہ کا معنی، اور مبشر ہو تو خوشخبری دینے والا، تو مبشر ہوئے تو جن کو خوشخبری دی جائے۔ یہ مبشرہ ہیں کہ جن کو جنت کی، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا۔ مجدہ میں نے خوشخبری، مجدہ کا میں نے روز ہی سنتے ہیں شعر، غمزدوں کو رضا خوشخبری۔ وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ۔ اور پھر باقی اصحاب بدر، پھر باقی اصحاب بدر، پھر باقی اصحاب احد، پھر باقی اصحاب رضوان، جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اور اللہ نے فرمایا تھا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محبوب، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو اصحاب بدر کی باقیوں سے زیادہ شان ہے۔ صحابہ بدر کی باقی صحابہ سے، بولو صحابہ بدر کی، وہ اسلام کی تقریباً پہلی جنگ تھی۔ ایک صحابی ہیں حاتب بن بلتہ، ان سے ایک غلطی ہوئی، تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو آپ کو پتہ ہے حضرت فاروق اعظم بڑے جلالی تھے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اتار دوں۔ میرے آقا نے فرمایا تجھے پتہ نہیں یہ بدر میں شریک ہوا تھا، اور اللہ نے بدر والوں کے لیے فرمایا تھا اے معلوم معاشے تم فَإِنَّكُمْ مَغْفُورٌ لَكُمْ، جو مرضی کرو آج تو بعد تھانوں معافی ہے، جو مرضی کرو آج تو بعد۔ تو بدر والوں کی ساری لفظیں جو بعد میں بھی ہونی تھی، اللہ نے خود ان کی معافی کا اعلان فرما دیا۔ جانی ساران بدر و احد پر درود، جانی ساران بدر و، جنہوں نے بدر اور احد میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اللہ ان پر رحمتیں نازل فرمائے۔ جانی اللہ بھائی ٹھنڈا تو نہیں ہے نا؟ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہلا۔ انہاں حضور دی بیعت کیتی تے حق ادا کر دیتا، حق گزاران بیعت پہلا۔ اور سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں سب سے پہلے آنے والوں میں تھے۔ اس زمانے میں پہلے کی کہتے ہیں 1 to 1 ایک ایک کر کے مقابلہ ہوتا تھا۔ تو شروع میں 3 انصاری آئے۔ انصار کا پتہ نا، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، ان کو بلا انصار کیوں کہا جاتا ہے؟ انصار کا معنی کیا ہے؟ مددگار۔ بولو انصار کا معنی کیا ہے؟ تو جی مدد کرنا شرک ہے غیر اللہ جی، تو ان کو انصار کہہ سکتے ہیں؟ اور قرآن نے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ
من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ وہ مہاجر اور انصار جو اسلام میں پہل کرنے والے، ان میں بھی حضرت حمزہ شامل ہے، ان میں بھی سیدنا حضرت حمزہ، اور فرمایا جنہوں نے ان کی پیروی کی، یہ قیامت تک کے لیے شامل ہے، اچھے طریقے سے انصار و مہاجرین کی۔ کیونکہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا حضور نجات کون پائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، نجات وہ پائے گا جو میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، جو میرے صحابہ کے۔ تو انصار اور جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھے طریقے سے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ، جب وہ 3 بندے آئے نا، تو جو عتبہ شیبہ اور ربیہ کافروں کے تھے نا، وہ کہنے لگے تسی کون ہو؟ کہا ہم انصاری ہیں۔ ان کے ساڑھی تھوڑی لڑائی کوئی، تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، ہماری برادری کے بندے بھیجو جو وہاں مکہ چھوڑ کر آئے ہیں، ہماری لڑائی تو ان سے، ساڑھی لڑائی کوئی نہیں۔ تو وہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی مرتضی شیر خدا، حیدر کرار اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، 3 بندے یہ کافروں کے مقابلے میں آئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو ایک ہی بار میں قتل کر دیا، جناب علی مرتضی نے شیبہ کو ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی عمر اس ویلے 80 سال سے، ایتھے کوئی 80 سال کا مشکل ہی ہونا میرا خیال ہے، یہاں کوئی 80 سال کا، اور 80 سال کا بندہ جہاد کو جاتا ہے۔ جانی ساران بدرو احد پر درود، سارے پڑھ دیو چنگا نالیا۔ جانی ساران بدرو، میں بھی چھٹنا تائیں سارے بولو گے تھے۔ جانی ساران بدرو، جانی ساران بدرو احد پر درود، حق گزاران بیعت پہلا کو سلام، حق گزاران۔ تو حضرت ابو عبیدہ کی عمر تھی 80 سال، کافر نے وار کیا، ان کی پنڈلی پر شدید زخم آیا، پنڈلی پر شدید زخم آیا۔ حضرت علی مرتضی اور حضرت امیر حمزہ ان کو اٹھا کر خیمے میں لے گئے، جہاں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور جان آفری کے سپرد کر دی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، ان کا تو یہ تھا جان دی ساڈا وچ کی ہے بھائی، ساڈا وچ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ مولانا آ جا کے یار، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں سب سے پہلے کافروں کے مقابلے میں آنے والے 3 بندوں میں سے ایک تھے، اور میں نے پہلے بتایا کہ اصحاب بدر کی کتنی شان، اور حضرت امیر حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ تو مشہور ہی ہے۔ آپ شکار کو گئے ہوئے تھے، ابو جال نے سرکار کی شان میں نازیبا نامناسب الفاظ کہے اور بڑی اذیت پہنچائی۔ حضرت حمزہ جب شکار سے واپس آئے تو آپ کی خادمہ
کہنے لگی آج تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے بڑی تکلیف دی ہے، بڑی اذیت پہنچائی ہے، حالانکہ وہ مسلمان تو نہیں تھے، مگر خون نے جوش مارا، ابو جہل کو تلاش کیا، جا کر کمان تو آپ کے پاس تھی، اس کے سر پہ ماری، اس کا سر پھوڑ دی اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ قابل توجہ عرض کیا یا رسول اللہ، عرض کیا اے میرے بھتیجے خوش ہو جائیں، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، آپ خوش ہو جائیں میں نے آپ کا بدلہ۔ کوئی اور ہوتا تو خوش ہوتا کہ نہیں؟ بولو بھی، کوئی اور ہوتا تو اس بات پر خوش ہوتا یا نہیں ہوتا؟ مگر میرے آقا نے فرمایا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا ہوں، میری ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا کہ میرا بدلہ لیا جائے۔ کیوں؟ سرکار تو کسی سے بدلہ لیتے نہیں تھے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب اللہ نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، یا رسول اللہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ خلق کا معنی سیرت، خلق کا معنی اور خلق کا معنی صورت، اور جمیل میں نے سونا معنی ذہن سے رکھ کے سونا ذرا سواد ود آ جاتا ہے۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے، تیرے خالق حسن ادا۔ تو فرمایا میں ایسی باتوں سے خوش ہے۔ دیکھیں سرکار کا خلق عظیم، ایک درسی کتاب ہے نور الانوار، اس میں بھی انکا خلق عظیم ہے نا، تو اس کی تفسیر میں علامہ جیون رحمت اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں قابل توجہ۔ حضور نے فرمایا سل من قطع کا، جو تیرے ساتھ تعلق توڑے تو جوڑ، سل من قطع کا، جو تیرے ساتھ تعلق توڑے جوڑ، واعف عمن ظلم کا، جو تجھ پر زیادتی کرے اس کو معاف کر، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کر۔ یہ کام سوکھے کو اوکھے؟ بولو بھی، کام بڑے اوکھے نا، مگر وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ ان کو توفیق ہوتی ہے جن کا رب کی بارگاہ میں بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ تو بات یاد آ گئی، سیدنا امام زین العابدین، امام نام آپ کا کیا تھا بھلا؟ علی۔ امام حسین کے تینوں بیٹوں کا نام علی تھا، علی اصغر، علی اکبر، علی اوسط۔ اصغر چھوٹا، اکبر بڑا، اوسط درمیان والا۔ یہ باقی تو پہچان کے لیے نام تین والی تھے۔ تو کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کا لقب تھا زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی سجاوٹ، عبادت کرنے والوں کا تاج۔ اچھا، ایک بندہ آیا آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگا، قابل توجہ، آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ چپ کر کے ہو گیا، تھک گیا نا، تو آپ نے فرمایا جو کچھ تو نے کہا ہے اگر میں واقعہ ایسا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے، اگر میں ایسے نہیں ہوں تو اللہ تجھے معاف کرے۔ وہ فوراً قدموں میں گر جائے، سل من قطع کا، واعف عمن ظلم کا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ
شیخ سعدی اس کو حدیث کو یوں بیان کرتے ہیں، بدی را بدی سہل باشد جزا، بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا۔ برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو بڑا سوکھا کام ہے نا، یہ تو ہر ایک کر لیتا ہے۔ اگر تو بہادر ہے تو جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے اس کے ساتھ تو اچھائی کر۔ تو سرکار نے فرمایا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا ہوں، حالانکہ ہر بندہ فطری طور پر اس کے دشمن کو کوئی بدلہ لینے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں، مگر سرکار نے فرمایا میں اس سے خوش ہے۔ تو عرض کیا حضور آپ کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا میں اس بات سے خوش ہوتا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، میرے آقا نے محبت سے ان کو سینے سے لگا لیا۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، یا رسول اللہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثال۔ اگلا شعر اس سے متعلق تو شاید نہیں ہے، بلکہ یقیناً نہیں ہے، مگر مجھے ذوق ہے تو آپ کو بھی ذوق آئے گا۔ یا رسول اللہ تمہارے در تمہارے آستان سے ہم کہاں جائیں، تمہارے در تمہارے آستان سے ہم کہاں جائیں، نہ ہم سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے، نہ ہم سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا۔ خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، جب مجھے یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، جب مجھے یاد آتا ہے کہ میرا کون۔ تو حضور نے ان کو سینے سے لگا لیا۔ تو یہ حضرت حمزہ ایک تو حضور کے چچا بھی ہیں نا، اور دوسرے آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ رضائی بھائی میں نے ہوتا ہے دودھ شریک بھائی۔ حضرت حمزہ نے بھی حضرت ثویبہ کا دودھ پیا، اور میرے آقا نے بھی حضرت ثویبہ کا دودھ پیا، اس تعلق سے آپ دودھ شریک بھائی ہیں۔ کسی نے سرکار سے کہا کہ آپ حضرت حمزہ کی بیٹی سے نکاح کر لیں، تو آپ نے فرمایا میرا ان سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ میرے رضائی بھائی ہیں اور وہ میری رضائی بھتیجی ہوگی۔ تو جس یحرم من الرضائے ما یحرم من النسب، کہ جو نسب کے رشتے حرام ہیں وہ دودھ کے رشتے بھی حرام ہیں۔ بہرحال تو حضرت حمزہ رضائی بھائی بھی ہیں اور پیارے محبوب چچا بھی ہیں، اور عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ حضرت عباس حضرت حمزہ سے بھی زیادہ عمر والے تھے۔ محبت کی بات سنیے، ادب کی۔ کسی نے حضرت عباس سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ بڑے؟ آپ بڑے ہیں کہ؟ تو حضرت عباس نے یہ نہیں کہا میں بڑا ہوں، فرمانے لگے
بڑے تو رسول اللہ ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا. بڑے تو رسول اللہ ہیں مگر پیدا پہلے میں. ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر کہ نفس گم کردہ می آئد جنیدو با یزید ہی جا حضرت جنید بغدادی اور با یزید بستامی یہاں اونچی سانس نہیں لیتے ہیں کہ بے ادبی نہ ہو جائے. ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر کہ نفس گم کردہ می آید جنیدو با یزید ہی جا. اور حضرت حمزہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا مکتوبست در آسمان ہفتم نزد خدا حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی. یہ لکھا ہے مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، جو بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے علم حدیث لانے والے، کہ حضور نے فرمایا کہ 7ویں آسمان پر اللہ کی بارگاہ میں لکھا ہے کہ حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے. حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے، اللہ کے. اور ایک بعض روایت حضور نے فرمایا کہ حمزہ سید الشہداء ہے، شہیدوں کا سردار ہے. اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، پہلا آسمان زمین سے کتنی دور ہے؟ 500 سال بندہ پیدل چلتا رہے نا تو پہلا آسمان آتا، اور وہ اتنا ہی موٹا ہے. 2 آسمانوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے، تو 7واں آسمان کتنی دور ہویا؟ تو حضور فرش پر بیٹھ کر عرش کو دیکھتے ہیں تو 7ویں آسمان کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ سر عرش پر ہے تیری گزر یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، دل سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں. خدا کی خدائی میں وہ چیز ہے ہی نہیں جو مصطفیٰ نے جانا. میرے آقا نے فرمایا انظر الی الدنیا وما فیہا کانما انظر الی کفی ہذہ، میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. حق نے کیا تم کو آگاہ سب سے، اللہ سے فرماتے ہیں حق نے کیا تم کو آگاہ سب سے، اے محبوب اللہ نے ہر چیز آپ کو بتا دی. حق نے کیا تم کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے. خفی میں نے پوشیدہ، خفی کا معنی اچھی بول دی یار سمجھ نہیں گئے، خفی کا معنی اور جلی کا معنی ظاہر. حق نے کیا تم کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے. بلکہ حضور نماز پڑھا رہے تھے تو کسی نے پیچھے سے کوئی غلطی کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انی لأراکم من ورائے ظاہری، جس طرح میں اپنے آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. واللہ لا یخفی علیہ رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی طرف قسم نہ تمہارے جسم کا جھکنا مجھ سے چھپا ہوا ہے اور نہ دل کا جھکنا چھپا ہوا. رکوع کہتے ہیں جسم کے جھکنے کو، خشوع کہتے ہیں دل کے جھکنے کو. تو فرمایا 7ویں آسمان میں نزد خدا اللہ کی بارگاہ میں لکھا ہے کہ حمزہ جو ہے وہ اللہ کا بھی شعر ہے اور اللہ کے محبوب کا بھی شعر ہے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے 15 شوال. آج کی نہیں ہوگی 18ویں رولے تھی کام ہے 18ویں کی 17ویں. تو غزوہ احد میں
واشی نے آپ کو شہید کیا، آپ کا مسلح کیا گیا، یعنی ناک کاٹ دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے، ہونٹ کاٹ دیے گئے، کلیجہ نکالا گیا، میرے آقا تشریف لائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا حضرت حمزہ کی شہادت وقت روتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا یا فاعل الخیرات، اے بہتیاں نیکیاں کرنے والے، یا فاعل الخیرات اے نیکی کرنے والے، یا کاشف القربات، قابل توجہ حضور حضرت حمزہ کو فرما رہے ہیں اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، یا کاشف القربات اے مصیبتوں کو، اچھا مشکل کشا، مشکل تے عربی دا لفظ ہے تے کشا فارسی دا، تے کاشف القربات دونوں عربی دینا ہے۔ مشکل کشا اور کاشف القربات کے معنی میں کوئی فرق؟ حضور حضرت حمزہ کو فرما رہے ہیں یا کاشف القربات اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، یا ذابو عن رسول اللہ اے اللہ کے رسول سے کا دفاع کرنے والے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کو مشکل کشا کہنا شرک نہیں ہے، مشکل کشا کہنا، لیکن مشکل کشا بِإِذْنِ خدا، مشکل کشا بِإِذْنِ خدا، اللہ مشکل کشا ہے مگر وہ مشکل کشائی میں کسی کا محتاج نہیں، باقی جو بھی مشکل کشا ہے اللہ اسے طاقت دے تو مشکل کشا کر دیں، ورنہ نہیں۔ تو لہٰذا ان کو قوت اللہ دیتا ہے، ان کو طاقت اللہ دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ تو یہاں بات آگئی تردن للباب کہ فرمایا یا کاشف القربات اے مصیبتوں کو دور کرنے والے۔ میرے آقا نے فرمایا جب جنگ احد میں صحابہ شہید ہوئے، کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70۔ جنگ احد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے نا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جعلہم اللہ ارواحہم فی تیر جوفن خضرن، اللہ نے شہدائے احد کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسم میں ڈالا، تارد انہار الجنت، وہ جنتی نہروں میں سیریں کرتی، وَتَأْكُلُ مِنْ أَثْمَارِهَا، جنتی میوے کھاتی ہے، وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ تحت العرش، اور عرش کے نیچے لٹکی ہوئی کندیلیں ہیں جو ان کے گھونسلے ہیں، ان کے گھونسلہ پتہ نا آشیانہ، ہم تو اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، آلنا کہتے ہیں ہمارے طرف، تو ان کے وہ آشیانے ہیں، وہاں وہ آرام کرتے ہیں، وہاں وہ اب وہ موجے کر رہے تھے نا، تو آپس میں وہ باتیں کرتے ہیں، کون؟ شہدائے احد، ہم تو یہاں موجیں کر رہے ہیں، تو ہمارے گھر والے ہمارے معاملے میں بڑے پریشان ہو، کوئی جا کے انہوں نے دسے کہ اسی خوش ہیں تاکہ غم زدہ نہ ہو، کوئی جا کے ان کو بتائے تاکہ وہ ہمارے بارے میں فکر مند۔ اللہ نے فرمایا میں بتا دیتا ہوں، اللہ نے فرمایا میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ پہلے نے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ مت کہو، یہاں زبان پر پابندی ہے نا، لا تقولوا مت کہو، یہاں کس پر پابندی ہے؟ اور لا تحسبن، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ مت سمجھو،
یہاں دماغ پر بھی پابندی لگا دی، دل پر بھی پابندی لگا دی، نہ زبان سے کہنا ہے نہ دل میں سمجھنا ہے، بلکہ فرمایا بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ رب کی بارگاہ میں زندہ ہے، یرزقون ایویں نہیں بلکہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، فرحین بما آتاہ اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں وہ بڑے خوش ہیں۔ شہادت کی موت ایسی موت ہے جو موت کو مار دیتی ہے، شہادت کی موت ایسی موت ہے جو موت کو ختم کر دیتی ہے۔ حیات جاویداں پائی تیری راہ میں فنا ہو کر، جاوداں میں نے ہمیشہ، جاوداں کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ، اور حیات میں نے زندگی، حیات کا معنی تو جاوداں میں نے حیات جاوداں پائی تیری راہ کر، بلکہ جو بھی اللہ کے بندے اپنی زندگی اللہ کی رضا میں گزارتے ہیں، اپنی مرضی کو مولا کی مرضی میں فنا کر دیتے ہیں، موت انہیں بھی ختم نہیں کر سکتی ہے، موت انہیں بھی فنا نہیں کر سکتی ہے۔ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگرست، جو میں مانا سوکھا کیوں کرا یار، کشتائے خنجر تسلیم، کہ رب کا جو حکم ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے ختم کر دیتا ہے، اس کو کہتے کشتگان خنجر تسلیم، رب کی حکم کے سامنے سر جھکانے والے قتل شدہ، ان کو اللہ ہر گھڑی غیب سے نئی زندگی دیتا ہے۔ کشتگان خنجر تسلیم را، کیونکہ وہ اپنے آپ کو انہیں مرضی فنا کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں فنا کر دیتے ہیں، اور جو اپنی مرضی کو خدا کی، کم سوکھا نہیں کم بڑا اوکھا ہے، گل کرنی سوکھی ہے کم بڑا، کہ جو اپنے آپ کو خدا کی مرضی میں فنا کر دیتے ہیں اللہ انہیں ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ بات سے بات آ گئی، ہارون رشید نے حضرت بہلول دانا سے پوچھا، مجذوب بزرگ تھے، کہ تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ ان کے میری تو موجیں موجیں، ہوا میری مرضی سے چلتی ہے، سورج میری مرضی سے نکلتا ہے، بارش میری مرضی سے برستی ہے۔ ہارون نے کہا یہ تو سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں میری مرضی سے ہوتا ہے؟ ان کے آپاں دی مرضی کوئی نہیں، جو رب دی مرضی وہ میری مرضی ہے، آپاں دی مرضی تو ایک کام تے بڑا اوکھ ہے، مگر جو ہو جائے تے بڑا ہر شاید سوکھی ہو جائے، تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں تو پھر حضرت حمزہ تو سید الشہداء ہے، حضرت حمزہ تو سید الشہداء ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ ایک آدمی تھا شیخ محمود نامی، شیخ، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضر ہوا۔ مزار دا معنی ضروری نہیں کہ قبہ بنے آئے، گنبد بنے ہوئے، مزار کہتے ہیں زیارت کی جگہ، مزار کا معنی بھلا کیا ہے؟ زیارت کی جگہ۔ تو آپ کے قبر انور پہ حاضر ہوا، کہا السلام علیکم، قبر انور سے آپ نے بآواز بلند اس کے سلام کا جواب دیا، سب نے سنا بآواز بلند اس کے سلام کا، حیات جاویداں پائی تیری راہ میں فنا ہو کر، حیات جاویداں پائی۔ اور بظاہر تو جو شہید ہوتا ہے نا انہوں کنے زخم لگ دینا مگر انہوں پیڑ نہیں ہوندی، اس کو درد کیوں؟ حضور نے خود فرمایا الشہید
لا یاجدو علام القتل الا کما یاجدو احدکم علام القرصۃ، جس طرح تم میں سے کسی کو چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے، اتنی شہید کو قتل کی تکلیف ہوتی ہے کہ جمال یار سامنے ہوتا ہے جان دیتا جاتا ہے، جمال نکل جائے تو ایک بات آ گئی۔ عمارہ بن زیاد جنگی احد میں تیر لگا، سینے میں پیوست ہو گیا، کھب گیا، زمین پر لڑکھڑا کر گر پڑے، سخت تکلیف ہے، مگر اس وقت خواہش کیا ہے؟ تکلیف ہے، خواہش کیا ہے؟ یہ نہیں مجھے بیٹا مل جائے، میرا بھائی مل جائے، میرا کوئی عزیز مل جائے، خواہش یہ ہے کہ آخری وقت میں محبوب کا چہرہ نظر آ جائے۔ آخری وقت میں اب بیٹھ تو سکتے نہیں، یوں لیٹے لیٹے نا سر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہیں چہرہ بددعا نظر آ جائے، چہرہ بددعا نظر آیا، اب وہاں پہنچے کیسے، جائیں کیسے؟ اٹھنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، مگر عشق کی قوت، جسم کی قوت پہ غالب آتی ہے، کونیوں کے بال رینگنا شروع کر دیا، ریڑنا شروع کر دیا، رینگتے رینگتے سرکار کے قدموں پہ پہنچے اور قدموں پہ سر رکھ کے کہا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اب میں کامیاب ہوا۔ اور کیا وہ پہلے اگر ان کی شہادت سے کامیاب نہیں تھے؟ پھر بھی تھے، مگر کامیابی کا کمال یہ تھا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یا رسول اللہ، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، یا رسول اللہ، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ اور حضرت حسن رضا اس کو یوں بیان فرماتے ہیں، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، مانا دساں پھر چنگا کر رہے ہیں، مرغے کو آدھا ذبح کر دیا جائے نا، کوئی نہیں جان وہ تڑپتا ہے نا، اس کو مرغے نیم بسمل، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، اور گر وقت اجل، موت کے وقت، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا، جتنی ہو قضا، بھئی جتنی ہو قضا ایک ہی سجدہ میں ادا ہو، جتنی ہو قضا، جتنی ہو قضا، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدہ میں ادا ہو۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے، مگر اللہ نے ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی۔ بس آخری بات کہا کہ میں ختم کرتا ہوں، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، چند، تو میرا ایک پرانا طالب علم، وہ بھی اب 60 سال کا ہوگا تقریباً، تو وہ اور اس کی اہلیہ عمرے کے لیے گئے، عبد المنان پٹھان کو جانتے ہیں آپ کے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فجر کے بعد ہر روز احد شریف جاتے
اور وہاں ہی سال ثواب کرتے رہتے. وہ پٹھان تو کہتے ہیں کہ جب آخری دن ہم نے واپس آنا تھا تو میری اہلیہ حضرت حمزہ کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ جی اسی روز آندے رہے ہیں, مولوی صاحب دے واہ پیسے لگ گئے نا, سانو انہیں پیسے تے دے دو. تو میں کیا تو ہی ناداں چند کلیوں پہ کنات کر گیا, تو ہی ناداں چند کلیوں پہ کنات کر گیا, وگرنہ گلشن میں علاج تنگیے داما بھی تھا, جو کچھ منگدہ مل جانا سے. مگر فکر ہر کس بقدر ہمت اوس, ہر کس بندے کی سوچ اپنی ہمت کے مطابق ہوتی ہے. تو بہرحال کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ سانو انہیں پیسے تے مل جان جنہیں ساڑھے تھوڑے کو لانے لگے. کہتے ہم سڑک پر آئے تو ایک گاڑی ہمارے پاس آ کے رکی. اس نے کہا ہرمشریف جاؤ گے؟ جی ہاں جاؤں گے. میں آگے بیٹھ گیا, میری اہلیہ پیچھے بیٹھ گئی. تو جب وہاں حرم شریف کے سامنے گاڑی کھڑی کی, اس نے اپنا بٹوا نکالا اور پیسے گننے شروع کیے. 50 ریال ہمارے لگے تھے, تو اس نے 50 ریال گن کے مجھے نہیں پکڑائے, پیچھے میری بیوی کو پکڑائے. میں بھی رونے لگا, میری بیوی بھی رونے لگی. وہ پوچھتا گل کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک راز کی بات. تو اب دیکھیں نا کہ حضرت حمزہ سے ابھی بھی انہوں نے خطاب کیا ہے, تو انہوں نے ان کی خطاب کا سنا ہے. بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر سرکار سے کچھ منوانا ہو نا تو حضرت حمزہ کو عرض کرو, حضرت حمزہ سرکار سے سفارش کر دے تو سرکار ٹالتے نہیں. ایک اور بات یاد آ گئی ہے, وہ اہل بیت کی, حضرت حمزہ کی تو نہیں, تو اجازت ہو تو بیان کر لوں. وہ نا ایک, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ایک کتاب ہے شہاب نامہ, قدرت اللہ شہاب, وہ ہوا ہے ڈی سی ایوب کا سیکٹری بھی رہا ہے. اس نے کتاب لکھی ہے شہاب نامہ. وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک جگہ جمعہ پڑھا, جمعہ میں مولانا صاحب نے تقریر کی کہ صحابہ کو اگر کوئی حضور سے بات منوانا ہوتی تھی وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کرتے تو حضرت فاطمہ سفارش کر دیتی, سرکار ٹالتے نہیں تھے. کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ ہے یا نہیں ہے, اس نے بیان کیا تو میرے دل میں کافی عرصے سے ایک مشکل اڑی ہوئی تھی. میں دل ہی دل میں کہا سیدہ آقا کے سامنے میری سفارش کر دو, اس کا مجھے پتا یا میرے اللہ کو پتا, تیسرے پتا ہی کوئی نہیں. کہتا ہے کہ میرا ایک بھائی جرمنی میں تھا اور اس نے وہاں ایک انگریز عورت کو مسلمان کر کے اس سے نکاح کیا تھا. میری باوج کا خط آیا مجھے, چند اس من میں ایسے فون تو نہیں ہوتے تھے, خط آیا, خط میں کہا کہ مجھے سیدات النساء فاطمہ الزہرا کی زیارت ہوئی ہے, انہوں نے مجھے فرمایا ہے کہ اپنے بھائی سے کہہ دو کہ میں نے رسول اللہ سے تمہاری سفارش کر دی. سیدہ ظاہرہ طیبہ سیدہ جان احمد کی راحت. یہ سارے اگلا شاید سارے آندا ہوئے, جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے. آنچل کہتے ہیں دوپٹہ کہ نکر یا دوپٹہ, ماں میں نے سورج نہیں چاند, اور مہر کا معنی سورج. جس کا اور ردا کا معنی چادر, ردا کا معنی اور نزاہت معنی پاکیزہ.
جس کا چلنا دیکھا ماہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہلا دعا کہ اللہ میری حاضری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ جس طرح آپ نے آ کر یہ جلسے کی رونق کو بڑھایا ہے. دیکھو میں اکثر کہتا ہوں کہ جی تسی نہ ہو تو اسی سنائیے کنوں, اور پیر صاحب جی انتظام نہ کرنے تو کام کیویں چلے. سارے بندے رلنے تے کام چلتا کہ نہیں. مجھے کہ بندے کہتے ہیں کہ استاد جی تھوڑی بڑی مہربانی ہے کہ اس عمرے بھی تسی اتنا بڑا پڑھاندے ہو. میں کہ بھائی ان کی مہربانی ہے جو مجھ سے پڑھ لیتے ہیں, یہ نہ پڑھتے میں کنوں پڑھانا. تو تسی نہ ہو تو اسی سنائیے کنوں. سنانے والے بھی ہوں, سننے والے بھی ہوں, اور انتظام کرنے والے بھی ہوں, تب بات بنتی ہے. اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ